سورۃ النمل آیت نمبر 59 پارہ نمبر 19 سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ 19ویں پارے کی آخری آیت مبارکہ ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اے میرا حبیب، قل آپ فرما دیجئے الحمدللہ، اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اور اللہ کے ان بندوں پر سلام ہے یا سلامتی ہے جنہیں اللہ نے چن لیا ہے۔ ایک بات تو یہاں یہ سمجھ لیں کہ جتنی بھی قومیں نافرمان ہوئیں ان کا ذکر پچھلی آیات مبارکہ میں ہوا ہے، تو نافرمان قوموں پر جب عذاب ہوا تو اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک مہربانی تھی زمین والوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے نافرمانوں کو مٹا دیا اور اپنے فرما بردار بندوں کو نجات عطا فرمائی۔ دیکھیں نا، زمین سے نافرمانوں کا خاتمہ ہو جانا اور مؤمنین کو نجات مل جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین سے ایسے ظالموں کا صفایا کر دے جن کے مقدر میں ہدایت ہے ہی نہیں، جنہوں نے کبھی بھی سیدھی راہ پہ نہیں آنا، تو ان کو عذاب تو ہونا ہی ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ان کے اوپر عذاب کر کے انہیں تباہ و برباد کر دے، اور عین عذاب کے وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو سرخرو فرما دے، مومن بندوں کو بچا لے اپنے عذاب سے، انہیں عذاب کی آگ کی ایک چنگاری بھی نہ پہنچنے دے، تھوڑی سی ایک ذرے کے برابر بھی انہیں تپش نہ لگنے دے، گرم ہوا بھی نہ لگنے دے، گرم ہوا کا کوئی ایک جھونکا بھی نہ لگنے دے، انہیں چیخ و پکار سے محفوظ رکھے، انہیں زلزلوں سے محفوظ رکھے، انہیں طوفان اور آندھیوں سے محفوظ رکھے، تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا بولیے کرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اسی مہربانی کا یہاں بیان ہے۔ قل، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ کہیے الحمدللہ، اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور اللہ کے ان بندوں پر سلام ہے، اللہ کے ان بندوں کو سلامتی ہے جن بندوں کو اللہ نے اپنے کرم سے چن لیا ہے، اپنے فضل سے خاص کر لیا ہے، اپنی بارگاہ کے لائق بنا لیا ہے، اپنی بارگاہ کا انہیں قرب عطا فرما دیا ہے، اور جنہیں عین عذاب کے اندر بھی انہیں عذاب سے محفوظ اور مامون رکھا ہے، اللہ کے ان بندوں کو سلام ہے، انہیں خراج عقیدت ہے، انہیں سلام محبت ہے۔ یہاں سے دو باتیں سمجھ آ گئی، ایک تو یہ کہ جب اللہ کے بندوں پر سلام بھی بھیجنا ہو تو پہلے اللہ کی حمد کرنی چاہیے، اللہ کی حمد سب سے پہلے، اور یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ گفتگو کا آغاز بھی ہو تو اللہ کی حمد سے ہو، یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ اللہ کے ان بندوں کو یاد رکھنا چاہیے، انہیں بھولنا نہیں چاہیے جن کے اوپر اللہ کا کرم ہو جائے، جن کے اوپر اللہ کا انعام ہو جائے، انہیں ہمیشہ بولیے کیا رکھنا چاہیے؟ یاد رکھنا چاہیے، اپنی مجلسوں میں، اپنی نشستوں میں، اپنے واعظ و بیان میں، اپنے ذکر و اذکار میں اللہ کے ان بندوں پر سلام بھیجتے رہنا چاہیے۔
اگر ہم انہیں سلام بھیجیں گے تو سلامتی لوٹ کے ہماری طرف بھی آئے گی۔ تو یہ آیت پکا لیں، الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آپ کہیں بات شروع بھی کریں، کہیں گفتگو شروع کریں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے خطبہ مبارکہ کے اندر اسی جملے کو ارشاد فرمایا کرتے۔ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی سنت مبارکہ کو ادا کرتے ہوئے جب خطبہ دیتے ہیں تو اپنے خطبے کا آغاز یہیں سے کرتے ہیں، الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آیت کا جہاں اختتام ہوا تو اللہ پاک نے وہاں ایک سوال پوچھا۔ آگے ہم 20واں پارہ شروع کرنے والے ہیں۔ 20ویں پارے کا جو پورا پہلا رکوع ہے نا، اس کے اندر سوالات ہی سوالات ہیں۔ ہر آیت کے اندر 2 2 3 3 4 4 سوالات اللہ تعالیٰ خود پوچھتا ہے۔ یہ بات آپ سب حضرات کے علم میں ہے، سوال پوچھنے کے کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ مثلا میں ہی آپ سے بھی سوال کرتا ہوں تو سوال پوچھنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ سائل کو یا سوال پوچھنے والے کو خود جواب پتہ نہیں ہے، وہ کبھی کبھی امتحان کے لیے سوال پوچھتا ہے اور کبھی کبھی کسی بات کی طرف خاص توجہ دلانے کے لیے سوال پوچھتا ہے، خاص توجہ دلانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سوالات کیے، سوالات اللہ بھی کرتا ہے، اپنے بندوں سے کرتا ہے، اور سوال اس لیے کرتا ہے کہ میرے بندے ان سوالوں کے جوابات خود ڈھونڈیں۔ جب ان سوالوں کے جوابات خود ڈھونڈیں گے تو اللہ پاک فرماتا ہے انہیں رب کا دربار بھی مل جائے گا، انہیں رب کا گھر بھی مل جائے گا، کیونکہ انہی سوالوں کے جوابوں کے اندر اللہ کے گھر کا پتہ ہے۔ ان جوابات کے اندر اللہ نے اپنا پتہ بتایا ہے کہ میں کہاں ہوں۔ پہلا سوال کیا اللہ خیر، کیا اللہ بہتر ہے؟ اما یشرکون، یا وہ بت بہتر ہیں جن بتوں کو یہ مشرکین اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ اس کے جواب میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار نہیں، آپ کئی مرتبہ یہ بات ارشاد فرماتے، اللہ نہ صرف بہتر ہے بلکہ اللہ کامل ہے، اکمل ہے، احسن ہے۔ یہ سوال تو اگرچہ کفار سے پوچھا جا رہا ہے، مشرکوں سے پوچھا جا رہا ہے، بت پرستوں سے پوچھا جا رہا ہے، مگر اسی سوال کے جواب کے اندر اہل ایمان کے لیے بھی اور مشرکین کے لیے بھی ہدایت کے کئی مراتب اور درجات ہیں۔ اس میں ہمیں غور کرنا چاہیے، ہر ایک کو غور کرنا چاہیے۔ یہ ایک بنیادی سوال ہے، جس سوال کے ضمن میں پھر آگے کئی سوالات آ رہے ہیں۔ انہی سوالات سے 20ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص کی دعا کے ساتھ اپنے 20ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔